ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سحر سحر۔ حضرت مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا لاکھوں ستارے ہر طرف، 1,24,000 کم و بیش پیغمبران ہدایت اس دھرتی پر، روئے زمین پر انسانوں کی اصلاح کے لیے تشریف لائے۔ لاکھوں ستارے ہر طرف۔ قرآن عزیز نے نقشہ کھینچا، وَإِلْيَاسَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَدَاؤُد، یہ ایک فہرست ہے۔ اور قرآن عزیز نے کہا مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَنْقُصْ، یہ وہ ہیں جو نومنیٹ ہیں جن کا نام ہم نے بیان کیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا نام میں نے پوسٹ پون کیا ہے۔ دوستو، انبیاء اور رسول کی فہرست بتاتے ہوئے اس شعر کو اگر آپ ذہن میں رکھیے اور پڑھتے رہیے، لاکھوں ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سحر سحر۔ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ساری دنیا منور اور روشن ہو گئی۔ آج ایک عاشق رسول کے دروازے پر ایک عظیم سنت کی ادائیگی ہے، شادی کی تقریب ہے، اور شادی کی تقریب سے پہلے ذکر رسول کی مجلس ہے۔ کیا پیاری نسبت ہے کہ شادی سے پہلے ایک عاشق رسول کے یہاں ذکر رسول کی مجلس ہے، اور دل سے ایک امتی جب اپنے آقا اور سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ڈوب کر جب انہیں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن مجید کے الفاظ ہیں فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے۔ یہ اللہ کی محبت کا راز چھپا ہوا ہے جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کی محبت کا راز چھپا ہوا ہے۔ دوستو، اس نسبت کی بنیاد پر آج یہ مجلس منعقد ہوئی ہے کہ شادی سے قبل شوق جگا، جذبہ پیدا ہوا، دل میں یہ لگن اور تڑپ ہوئی کہ ہم اپنے آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے ذکر سے اپنے گھر کو، اپنے دروازے کو، اپنے شادی کی تقریب کو آپ کے ذکر سے منور اور روشن کریں، اور آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آگے ہو، پیچھے ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، ہر طرف سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو۔ آپ نے بڑا شاندار، بہت بہتر، بہت بابرکت، بہت مبارک عمل یہ کیا ہے۔ دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا النکاح نصف الایمان، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے۔ ابھی آپ مکمل مومن نہیں ہیں، آپ کے ایمان میں کمی ہے۔ جب آپ نے نکاح کی عظیم سنت کو عمل کر لیا، آپ نے آقا کے طرز زندگی کو پسند کر لیا، اور آپ نے نکاح آقا کی سنت کے مطابق کر لی، تو لوگوں آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ النکاح نصف الایمان، اب وہ مکمل نکاح ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی پر آپ نے زندگی کو ڈھال دیا۔ ایک زندگی ہوتی ہے، باباؤں کی زندگی ہوتی ہے، بابا ہم میں بھی ہیں جو اپنے آپ کو جوگی کی زندگی گزارتے ہیں، جو جنگل میں رہنا، جس کو ہم لوگ آسان طریقے پر سمجھنے کے لیے وہ تبتل ہر چیز سے کٹ کے جنگل میں چلے جائیں۔
روحانیت اختیار کریں، یعنی اب کسی انسان سے کوئی تعلق نہیں، جنگل کے رہنے والے ہو گئے، تو میں بتاؤں آپ کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے، آپ کی جوانی ہے، اور 63 سال 5 دن کی عمر میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار البقا آپ پردہ فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال 5 دن کی زندگی میں آپ نے پوری ٹریننگ دی امت کو بتایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، حدیث شریف کی کتابوں میں ہے، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولہے پہ روٹیاں پکاتی تھی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی ڈالتے، آقا کی سنت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہول لائف قرآن نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ تلاشنا ہو، اگر آئیڈیل لینا ہو، اگر آپ کو سمجھیے کہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ کو کہیں نہیں بھٹکنا، وہ ہول لائف پوری زندگی کے گائیڈ لائنز احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو مل جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کیسے گزارے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کیسے گزاری، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام کیے، تو آپ کو نمونے کے طور پر ہر امتی کو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر شہدائی کو آقا کی زندگی کی کتاب سیرت النبی ہر وقت زندگی میں اپنے پاس، ہر آن ہر لمحہ۔ اگر آپ تاجر ہیں تجارت کرتے ہیں، آئیے آپ مکہ کے تاجر کو دیکھیے۔ اگر آپ شوہر ہیں تو آئیے اما عائشہ کے شوہر کو دیکھیے۔ اگر آپ بچے ہیں تو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تو دیکھیے۔ دکھاؤں آپ کو بچپن کیسا، بہت بڑا جھگڑا شروع ہو گیا، خانہ کعبہ سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی دیوار ٹوٹ گئی، وہ سیدھا ہو گئی، حجر اسود رکھا ہوا تھا، جنت کا یہ پتھر جو حجر اسود ہے جس کو حجاج کرام چوم بھی لیتے ہیں، لیکن دوستو طاقت کے زمانے میں حج میں اللہ لے جائے آپ، جب جھلکٹ ہو جائیے ہلتے ڈولتے تو میرے جیسا نوجوان تو حجر اسود کو 7 شوط میں 7 چکر میں کعبہ کے 3 دفعہ چوما اور 4 دفعہ مارا، ایسا ٹکر ایسی بھیڑ کہ دور جا کے سمجھیے کہ 5 لگا دور جا کے گر گئے۔ ایک حبشی خاتون تھی، طواف کر رہی تھی، ان کے کاندھے کے نیچے سے ہم پاس ہو جاتے تھے، اتنی طاقتور عورت تھی، اور عورتوں کا حبشی عورتوں کا جھوٹ تھا، اس نے بوسہ دیا اور یوں اپنے بازو کو کیا، سب لوگ ہٹ گئے، اب بڑی آسانی سے اس نے بوسہ دے دیا۔ اب اس جھنڈ سے ڈر لگتا تھا کہ جب وہ جھنڈ ہٹے تب حجر اسود کو بوسہ دے۔ رات کے 3 بجے میں بھی یہ کیفیت تھی کہ حجر اسود کو میرے جیسا نوجوان نہ کہیے تو جوان ضرور کہیے، نوجوان نہیں تو جوان ضرور کہیے۔ یہ واقعہ 1997 کا، 94 کا، 95 کا، 96 کا، 97 کا، اور ابھی جو گیا 2015 میں، تو خدائے ذوالجلال کی قسم بس دور سے ہی حجر اسود کو چوما، قریب جانے کی ہمت جٹا نہیں سکا، اہلیہ دور ہو گئی، دھکے نے ان کو کہیں اور بھیڑ نے پہنچا دیا، وہ الگ تڑپ رہی ہیں، بوڑھی ماں اماں الگ تڑپ رہی ہے، بیٹی الگ تڑپ رہی ہے، میں الگ تڑپ رہا ہوں کہ مولا مل تو جائے، لیکن نظام ہے حجاج کا بہت شاندار الحمدللہ۔ پھر لوگوں نے ملوایا،
पुलिस वाले जो वहाँ रहते हो कहते यहाँ है मौलाना साहब, आइए, हाथ पकड़ा, या शेख भी यहाँ आ जाइए, वहाँ हमने तीनों से मुलाकात कर ली। तो इंतजाम है, अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया है। तो बताऊं आपको, हजरे अस्वद जो सैलाब की वजह से खाने काबा की दीवार बोसीदा हो गई, तो हजरे अस्वद के उठाकर रखने का मसला, बचपन बता रहा हूँ, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बता रहा हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी छोटे हैं, झगड़ा हो गया सरदाराने कुरैश में, आज भी झगड़ा होता है, किसी सआदत को पाने के लिए, किसी नेकी को पाने के लिए, किसी अजमत को पाने के लिए, और किसी सआदत को पाने के लिए इंसान कोशिश करता है कि मैं पाऊं, मेरे खानदान के लोग ये सआदत हासिल करें। बड़ी बात होना चाहिए। कुरैश में ये जज्बा था कि हमारे कबीले का आदमी हजरे अस्वद रखेगा, दूसरे कबीले वाले कहते थे मैं रखूंगा, तीसरे कहते थे मैं रखूंगा, ये सआदत मेरी किस्मत में है। झगड़ा फैल गया। अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, खताकार से दरगुदर करने वाला, बदन देश के दिल में घर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। वो हादिए बरहक, वो तानाए सुबुल, खत्मुर रसूल, मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा, फरोगे वादिए सीना, चुटकी में मसल दिया। अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम लोग जमा हो जाओ, आपके उन्फुआने जवानी का वाक़या है, जवानी की इब्तिदा हो रही है, झगड़ा को कैसे रोका जा सकता है। आकाए नामदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहालिया ने कुरैश को बुला लिया, तमाम सरदारा ने कुरैश को बुला लिया, आओ आओ, सब लोग जमा हो गए। आपने एक हुक्म फरमाया, कल सबसे सवेरे जो खाने काबा में होगा, सबसे सवेरे वो हजरे अस्वद उठाकर अपने हाथ से रखे। भाई खलबली मच गई, झगड़ा खत्म हो गया और सब इस इंतजार और ताक में रहे कि सुबह मैं पहुंचूं। जितने सरदारान आए सबकी नजरें सबसे पहले अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा उस नूरे हिदायत पर पड़ी, जिस नूरे हिदायत की मामूली सी किरण ने इतने बड़े फसाद और तलवार चलने की जगह पर अमन अमान, शांति और मोहब्बत का पैगाम फैला दिया। आज बहुत बोलते हैं हम लोग, अमन अमान फैलाया, अमन शांति की दुआ की। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बढ़कर अमन अमान और शांति की दुआ कौन कर सकता है। तमाम कुरैश आते गए, आंखें फाड़ कर देखते गए हैं। पहले आने वाले से पूछा कौन आए, कहने लगे वही मोहम्मद। दूसरे से पूछा कौन आए, आते गए लोग पूछते गए, सबों ने मुतय्यन कर दिया कि अब ये हक, ये सआदत, ये नेकी, ये अजमत और ये रफ़त जो है वो अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्मत में। आपके लिए सब ने कह दिया कि आपको हक है, आप हजरे अस्वद उठाकर खाने काबा की दीवार में रख दीजिए। अल्लाह के रसूल वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाहु अकबर। रहमतुल लिल आलमीन की शाने रहमतुल लिल आलमीनी कैसे गवारा करती कि मैं हाथ से उठाऊं और रख दूं, जबकि अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम लोगों ने इख्तियार दे दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई, चादर मुबारक मंगवाई और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को अपने दस्ते मुबारक से उठाकर उस चादर में रख दिया और आपने तमाम सरदारों को आवाज दी, एक एक उंगली का हिस्सा इस चादर मुबारक में लगा। वाह, ये बचपन है
جوانی کی ابتدا ہے اور اتنا بڑا مسئلہ ایک جملے میں ختم اور جھگڑا ختم جب حجر اسود تمام سرداروں کی انگلیوں نے اٹھا کر مقدس حجر اسود کو محبت کے ساتھ حجر اسود نصب کرنے کی جگہ تک پہنچایا تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کر دیوار کعبہ میں اٹھا کر رکھ دیا، جھگڑا ختم۔ دوستو یہ جوانی کا واقعہ، یہ عنفوان جوانی، بچپن ختم ہو رہی ہے، جوانی کی آمد ہے، اتنا بڑا مسئلہ حل ہوا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے، شام، ملک شام تجارت کے مقصد سے نکلے، بحیرہ راہب راستے میں تھا، وہ راتوں رات انتظار کر رہا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے۔ بحیرہ نے تمام قافلہ والوں کو دعوت دی، آؤ اس دعوت میں شریک ہو جاؤ، آج انبیاءوں کے سردار اور نبیوں کے سرتاج آج یہاں پہنچے ہیں، اس کے استقبال میں بحیرہ راہب نے دعوت کر دی تمام قافلہ والوں۔ دوستو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہے، جس جوانی میں آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت ملک شام لے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اعتماد ہی نہیں، اتنا بھروسہ ہو گیا کہ یہ سچا نوجوان، یہ بہترین نوجوان، یہ خوبصورت نوجوان تجارت اتنی ایمانداری سے کر رہا ہے، یقیناً اس کی جو ماتھے کی لکیریں ہیں وہ چمک رہی ہیں، اس کی تجارت بتا رہی ہے کہ یہ کتنا عظیم الشان انسان ہے۔ تجارت کا لین دین رابطہ شروع ہوا، وہ بیوہ تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سہیلی کے ذریعے اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیغام بھیجوایا آقا کے پاس کہ خدیجہ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ نوجوانوں پاکیزگی دیکھو، طہارت دیکھو، اور اس اندھی دنیا کا کیا کرو گے جو اندھی دنیا نفرت میں ایسی باتیں کرتی ہے کہ اس کی عقل ماری گئی، اس کی بات سے اس کی دلیل ماری جاتی ہے۔ دنیا نے الزام لگایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نعوذ باللہ، انہوں نے 9 شادیاں کی، اور دنیا نے الزام لگایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی۔ دوستو اس راز کو ابھی سمجھاؤں گا، لیکن پہلی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کیا تھی مسلمانوں؟ 40 سال۔ آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 25 سال۔ آج تو بوال ہو جائے گا، کوئی 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بوڑھی عورت سے شادی کرے گا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پہلی شادی ہوئی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جتنی اولاد ہوئی وہ سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے سامنے خود محتوی جواب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ بات بتلا رہی ہے تمام عقل مندوں کے سامنے کہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شریک حیات کا انتخاب کیا تاکہ اسلام کو فروغ ہو، قرآن کو فروغ ہو، شریعت کو فروغ ہو، احکامات الہیہ کو فروغ ہو، اور وہی ہوا۔ یہ 9 بیویاں ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، یہ 9 ازواج مطہرات شریعت اسلامیہ کے احکامات کو، چونکہ مرد اور عورت دو ذات ہے، 2 قبیلے ہیں، مرد کے احکامات الگ ہیں، عورتوں کے احکامات الگ ہیں۔ اگر آپ غور کیجئے
تو عورتوں کے مسائل الگ، مردوں کے مسائل الگ، دونوں کے مسائل شریعہ کو، زندگی کے مسائل کو بتلانے کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں بیواؤں سے، مطلقات سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا۔ دوستو، اما عائشہ کی خوبی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2210 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو ازبر یاد تھی، 2210 حدیثیں، اور اجلہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب فرمان رسالت کو پوچھنے کی نوبت آئی تو پردے کے ساتھ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پوچھا آقا اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں، تو اما عائشہ پردے کے ساتھ جواب دیتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ تو یہ ہے شادی کا راز۔ اب اگر کوئی کم درس، کوتاہ نظر اور اس چمگدری کے جیسی آنکھ رکھنے والا انسان گر نبینت بروز شب پر چشم آفتاب راجے گناہ، اگر دن کے اجالے میں چمگدری کی آنکھ کام نہیں کرتی تو سورج کا قصور نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات واضح ہے، آیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایسا ریکارڈ قائم کیا کہ 25 سال کے نوجوان نے 40 سال کی بوڑھی عورت سے شادی کی۔ اگر تمہاری آنکھ خراب ہے، اگر تمہاری زبان میں نفرت ہے، اگر تمہاری فکر میں بھیجے میں نفرت ہے، تو میں ایک مثال بتاتا ہوں۔ ایک شخص کو ایک آدمی سے اگر محبت ہو جائے اور وہ ٹانگ میں ٹانگ اس کے لگ رہی ہو، چلتے چلتے گھٹی میں گھٹی، وہ کہے گا واہ واہ مولانا صاحب کتنا اچھا چلتے ہیں۔ اور اگر نفرت ہو جائے تو وہ ٹھیک بھی چل رہے ہیں مولانا صاحب، تو نفرت کی بنیاد پر یہ کہیں گے کیسا مولوی ہے، ٹانگ میں ٹانگ لگتا ہے، دونوں ٹانگ میں ٹانگ لگتا ہے۔ دوستو، بین محبت اور نفرت کی گلکاریاں ہیں۔ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کی آنکھ سے دیکھو گے تو تمہارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ 25 سال کے نوجوان نے 40 سال کی بوڑھی خاتون سے، سن رسیدہ خاتون سے شادی کیوں۔ اور دوستو، ایسی شریک حیات، ایسی غم گسار خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار فرما دیا۔ خدیجہ الکبریٰ کون تھی؟ مکہ کی خویلد کی بیٹی، مکہ کی سب سے بڑی مالدار عرب پتی خاتون، سب سے زیادہ مالدار، کروڑ پتی نہیں کہہ رہا ہوں، عرب پتی خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی دولت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لوٹا تھا۔ اسلام کو فروغ ہوا، ترقی ہوئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آگے بڑھا۔ اللہ تعالی ہر جگہ پر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو بڑھانے کے لیے اما عائشہ، اما حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب فرمایا۔ اور آپ کو بتاؤں، آج کا نوجوان شادی تو کرتا ہے، دلی میں، اسی دلی میں میرا جانا بہت ہوتا ہے، تو وہاں کے سیٹھ لوگوں سے بھی تعلق ہے، ان کے گھروں میں بھی تعلق ہے۔ ایک سیٹھ کو بہت پیسہ ہو گیا تو اس سیٹھ کو سوجھی کہ ہم دوسری شادی کریں، پیسہ ہوتا ہے مسلمان کو تو ذرا شوق ہوتا ہے کہ ہم دوسری بھی شادی کریں، قرآن میں تو اجازت ہے۔ اب وہ سیٹھ صاحب گئے چل کے اور انہوں نے اپنا رشتہ طے کر لیا۔ ایک فلیٹ ملتا ہے لکشمی نگر میں، 25 لاکھ کا ایک فلیٹ بھی خرید کے نہیں ہونے والی بیگم کو دے دیا۔ اب ان کی پہلی بیگم بڑی غمزدہ، رنجیدہ، فکر مند، ہر عورت کو اس ایسی فکر ہوتی ہے۔ تو دوستو، مجھ تک خبر آئی، میں بھی چندے کے لیے پہنچ گیا تھا، مجھ کو بتایا گیا کہ سیٹھ صاحب دوسری شادی کے لیے دیوانہ ہو گئے۔
تو آپ سیٹھ صاحب سے چندہ لیتے تھے، ہم بھی گئے ان کے پاس، بات چیت ہونے لگی، کہنے لگا ہاں مولانا میں نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا۔ نوجوانوں غور سے سنو، دوسری شادی کا ارادہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، ہم دوسری شادی کر سکتے ہیں، قرآن میں اجازت ہے۔ میں سنتا رہا، تقریر پوری سنتا رہا، میں نے کہا سیٹھ صاحب قرآن میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، قرآن کریم میں اس کی اجازت نہیں کہ آپ دوسری شادی کریں۔ اب وہ سیٹھ صاحب، مولوی تو ہر آدمی کے کلش میں رہتا ہے، ہر اچھا مسلمان مولوی سے تعلق رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، مولوی سے کے قریب رہتا ہے، قرآن اور احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو سنتا ہے، جانتا ہے، یعنی قرآن حدیث شریف کے خزانے سے تعلق۔ اگر مولوی بہتر ہے، کامیاب ہے، تو قرآن حدیث شریف کے خزانے سے کون محبت نہیں کرے گا؟ محبت، مجھ سے بھی محبت اور بھی دوسرے لوگوں سے ان کو محبت۔ 12 دری کے امام صاحب مفتی صاحب سے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں مولانا کی دوسری شادی کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے مفتی صاحب سے پوچھا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم اپنی پسند سے شادی کرو، 1 2 3 4 تک کر لو۔ ہم نے کہا نا، آپ کو کون مفتی صاحب نے یہ 4 شادی کی اجازت دی؟ بلائیے۔ وہ بڑے مفتی صاحب کو فوراً فون کیا، ہیلو کا زمانہ ہے، ادھر سے ہیلو ادھر سے مفتی صاحب کی آمد سیٹھ صاحب کے آفس میں۔ سیٹھ صاحب نے کہا کہ یہ مفتی صاحب مولانا صاحب آئے ہیں، بہار کے، بہاری مولوی ہیں۔ اب بھائی بہاری تو مصیبت ہوتا ہی ہے، ایک مولوی ہوں کئی مولویوں پہ بھاری ہوں الحمدللہ۔ وہ ایک شعر سنایا، ایک بہاری 100 بیماری 100 پر بھاری، ایک بہاری 100 پر بھاری الحمدللہ۔ مفتی صاحب نے قرآن مجید کھولا، آیت پڑھنا شروع کیا، پڑھتے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پڑھ لیا مفتی صاحب نے۔ ہم نے کہا مفتی صاحب اس کو کیوں چھوڑ رہے ہیں آگے؟ فَإِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اسی آیت سے جوڑیے کہ تم شادی کرو 1 2 2 3 3 4 4، شادیے میں لگ جاؤ سب کام چھوڑ کے۔ اور فَإِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم عدل نہ کر سکو، انصاف نہ کر سکو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَوَاحِدَةً، only one۔ اگر انصاف نہ کر سکو تو only one۔ اتنے لوگ مجھ سمیت بیٹھے ہیں، ارے مجھ سمیت بیٹھے ہیں، اتنے لوگوں میں ہم میں کون ایسا ڈس بریک والا آدمی ہے کہ دوسری شادی کر لے اور وہ دونوں بیوی کے درمیان انصاف کرے؟ اگر پوری زندگی کدو کاٹ کے برابر کرنے میں لگ جائے، اس کدو کا دوسرے کدو سے مزہ الگ ہے، قدیمے کا مزہ الگ ہے، اور بھنڈی کا مزہ الگ ہے، ترکاری کا مزہ الگ ہے، ترازو لے لیجئے، سونا چاندی ناپنے والی پرانے سونار کے ہاں سے لے آئیے ان کی اولاد پوتے سے، اور اس کے بعد اس کو رکھیے اسی کے ناپ تول میں لگ جائیے، اس لیے کہ اگر آپ نے ہائیبریڈ والے سبزی کو بانٹا نہیں تو ہائیبریڈ کا مزہ الگ ہے اور دیہاتی سبزی کا مزہ الگ ہے، بیگن کا مزہ الگ ہے اور پھولے ہوئے بیگن کا مزہ الگ ہے۔ فَإِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم عدل نہ کر سکو گے تو بس ایک ہی شادی ہے۔ میں نے اپنی پوری علمی طاقت سے سیٹھ صاحب کو سمجھایا، ارے سیٹھ ایمان والا اللہ والا، کہنے لگے مولانا انصاف تو نہیں ہو پائے گا، آپ صحیح جسٹس کر رہے ہیں۔ ان کی بیگم وغیرہ بھی میری تقریر سن رہی تھی، ان کے آفس کے قریب میلہ لگ گیا، بہت سارے لوگ۔ سیٹھ صاحب نے کہا کہ دیکھیے، میں نے کہا آپ کیا سیٹھ صاحب اور عبد المتین رحمانی کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے معاملے میں، حضرت حفصہ کے معاملے میں، دوسرے ازواج مطہرات کے معاملے میں، سوکن کے معاملے میں، ایک دن 4 بجے دن کے آخری حصے میں تشریف فرما تھے، آپ کو حضرت حفصہ دوسری ازواج مطہرات نے شہد پیش کیا، جس کو موت کہتے ہیں ہم لوگ، شہد آقا نے پی لیا۔ جب دوسری سوکن کے ہاں تشریف لے گئے ازواج مطہرات کے ہاں، تو ایک بیگم نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ عورت کا ڈاہ جلن دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ اب آج کے بعد ہم شہد نہیں کھائیں گے۔
قرآن جبرائیل امین لے کر آ گئے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، آپ اپنے زوجات اور بیویوں کی خواہش پورا کرنے کے لیے ایک حلال کام کو، ایک حلال چیز کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ شہد کھائیے، قسم توڑیے۔ اللہ مسلمانوں، کون آدمی عدل و انصاف کر سکتا ہے؟ آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کر میں نے سیٹھ صاحب سے کہا، سیٹھ صاحب بس انصاف نہیں ہو سکے گا آپ سے، تو میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں اسی وقت؟ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے قرآن مجید میں سنا دیا ہے فَإِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، عدل نہ کر سکو تو ایک بیوی رکھو، میری یہی پرانی والی بیوی بڑی اچھی ہی رہے گی، ہم تو اللہ کے قانون کو نہیں توڑیں گے۔ دوستو، اس کے گھر میں عید کے دن سے 100 عید ملا لیجیے، ایسی خوشی ہوگی۔ لفافہ میں 500 چندہ 5000 بھر کے نیا نیا 50 ٹکیا اس وقت بینک سے لایا تھا، 5000 والا اتنا لگے اور بہت خوبصورت قسم کا نیا 50 ٹکیا، 100 ہوگا وہ کم سے کم۔ وہ جو لفافے میں رکھ کے چلتے وقت ان کی نوکرانی نے بلا کے کہا کہ مالکن نے گھر سے کہا کہ حضرت جا رہے ہیں، یہ کچھ تحفہ میری طرف سے۔ میں نے جو تحفہ کھولا بہت خوبصورت 50 ٹکیا والا 5000 نوٹ اس میں نکلا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو آباد رکھے۔ دوستو، یہ ہے فَإِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ میں نے آپ کے ذہنی مزہ کے لیے، دماغ کے بڑھاوے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سنایا تھا اور خدیجہ الکبریٰ کا نکاح سنایا تھا۔ آئیے، اگر آپ نوجوان ہیں تو مکے کے نوجوان کی تصویر آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ملک شام میں تاجر کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، اور خدیجہ الکبریٰ پر ایسی تجارت کی مہر لگتی ہے کہ پوری کائنات انسانی میں ایسا تاجر نظر نہیں آتا۔ آپ تاجر سے ملیے، اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج مطہرات کے درمیان ہوتے ہیں۔ آج آپ کو یہ جواب ملا کہ کسی دشمن نے یہ کہا کہ یہ رنگیلے رسول ہیں، کسی دشمن نے اور گستاخی کی، لیکن گستاخان رسول کو اپنی اس گستاخی سے پہلے اگر وہ غور کر لیے ہوتے، یہ وہی رسول ہیں جس رسول نے 25 سال کی اور بھرتی جوانی کے اندر، ابھرتی جوانی میں 40 سال کی بوڑھی عورت سے شادی کی، اور جب تک وہ عورت زندہ رہی، تاریخ گواہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ مسلمانوں، دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ تو نوجوانوں کے لیے اس واقعہ میں درس عبرت۔ نوجوانی دیکھیے، آپ نے، آپ بھی نوجوان ہیں، آپ بھی اپنے بیوی کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں، اگر آپ سنت نبی کو سامنے رکھیں کہ آقا نے اپنی شریک حیات کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت کہ آپ لکڑی لگا رہے ہیں اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی پکا رہی ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ روٹی پکا رہی ہیں۔ آپ پر، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی بیویوں کا آپ پر کیا حق ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی لائف روشنی ہے، اس روشنی کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، سنت نبی اپنانی ہے۔ اور میں ایک حدیث شریف اور پڑھوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی۔ آپ مولانا لوگوں سے جہاں ہوتے ہیں نکاح کی مجلس میں خطبہ سنتے ہیں، النکاح من سنتی، ضرور پڑھیں گے مولانا صاحب، النکاح من سنتی۔ آقا نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اور اگلی حدیث شریف جو روایت کی ہے، فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے ابعاد کرے گا، جو میری سنت سے انحراف کرے گا، جو میری سنت سے بھاگے گا، فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے مکرے گا، فلیس منی۔ تمام لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اب میں ترجمہ کرتا ہوں، وہ سنیے آپ، وہ میرا امتی نہیں ہے، اللہ جو میری سنت سے بھاگتا ہے وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میرا امتی نہیں ہے۔ اب آئیے، زندگی ہماری آپ کی ہے، ہم بحیثیت مسلمان جیتے ہیں، ہم بحیثیت مسلمان اس ملک میں جئیں گے، اور ہم بحیثیت مسلمان جیتے ہیں، اور ہم بحیثیت مسلمان مریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ مسلمان، ہماری حیثیت مسلمان کی ہوگی۔ حاضرین کرام، جو حدیث نبوی میں نے پڑھی ہے، ابھی یہاں آپ سمٹ کے آئے ہیں، میلاد کی مجلس میں بیٹھے ہیں، یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتا رہا ہوں، آقا کے فرامین و ارشادات بتا رہا ہوں۔ دوستو، زمین محترم، آسمان محترم ہے، مدینے کا سارا جہاں محترم ہے، جو عشق محمد کا دیوانہ ہوگا یہاں محترم ہے، وہاں محترم ہے۔ اب بتائیے آپ، عشق محمد اگر ہمارے سینے میں ہے تو ہم چاہیں گے کہ اپنی زندگی عشق محمدی کے رنگ میں رنگیں۔ یہ کیسا عشق، یہ کیسی محبت، یہ کیسا لگاؤ، یہ کیسا رشتہ کہ ہم جوان تو ہیں لیکن ہماری جوانی میل نہیں کھاتی، ہماری جوانی میل نہیں کھاتی مکہ کے نوجوان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جوانی میل نہیں کھاتی۔ میں آپ کو ایک دو واقعہ بیچ میں سناؤں، آپ کو لطف زندگی حاصل ہو جائے گا، آپ کو لگے گا کہ ہم ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں ہمیں کنفرمیشن مل رہا ہے۔ اگر آپ سنت نبوی کی بات کریں، داڑھی کی، آج سارا زمانہ داڑھی کی مخالفت میں ہے، ہم بھی داڑھی کی مخالفت ہیں۔ آپ تو یہ کہیے گا کہ نہیں مسلمان ہیں ہم بھی داڑھی کی مخالفت میں۔ آپ ایک سیلفی لیجئے، موبائل آپ کے ہاتھ میں 50,000 کا، 1 لاکھ کا، اس سے آپ اپنی طرف موبائل کو مخاطب کر کے اور اپنی خوبصورت تصویر لیجئے، بالکل آپ کا شیشہ موبائل کا چمکتا دمکتا، اس کے کیمرے بالکل نئے اپ ٹو ڈیٹ، آپ لیجئے، آپ اپنی تصویر کو دائیں دیکھیے، بائیں دیکھیے، اوپر سے دیکھیے، نیچے سے دیکھیے، آپ کی تصویر ہے، مبارک تصویر ہے، ہر آدمی کو اپنی تصویر اچھی لگتی ہے، خوبصورتی ہے، اور کیوں نہیں؟ اگر میں اس پہ گفتگو کروں تو 5 بجے صبح تک تقریر کرتا رہوں گا۔ کیا اس پہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو جب میں نے تم کو بنایا تو میں نے فرشتے سے کہا تمہاری ماں کے پیٹ میں لگاؤ، یہاں ناک لگاؤ، ناک کی دونوں طرف آنکھ لگاؤ، اور ادھر پیشانی بناؤ، اور ادھر تھوڑی بناؤ داڑھی کے، اور ادھر ہونٹ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا، نقشہ ہے، قرآن نے کھینچا کہ ہم نے ہونٹ بنائے، وہ شفتین، ہم نے 2 ہونٹ بنائے، ہم نے 2 آنکھیں بنائی، ہم نے ناک بنائے۔ اور کبھی آپ کو اگر موقع مل جائے کبھی تو قاری حنیف ملتانی کی وہ تقریر جو گاگا کے وہ کرتے ہیں، اماں ساگ کھا رہی ہیں، اللہ آنکھ بنا رہا ہے، اماں روٹی کھا رہی ہیں، اللہ ناک بنا رہا ہے، اس کی کاریگری ہے، قدرت کی نشانی ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کی طاقت ہے۔ اگر یہی 2 آنکھ کے بجائے اللہ 1 آنکھ بنا دیتا تو اچھا لگتا ہے انسان کا۔ چلے جائیے حج میں، اللہ لے جائے آپ کو، الٹے کالے ہونٹوں والے حبشی لوگوں کو آپ دیکھیے، حبشیوں کے ہونٹ کو دیکھیے، بالکل کھپڑی کی طرح کالے ہونٹ دیکھیے گا تو آپ ذرا سا عجیب طرح سے محسوس کیجئے گا۔ لیکن اپنی سیلفی لیجئے، آپ اپنے موبائل سے تصویر لیجئے، اور تصویر کے بعد دیکھیے آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد آپ داڑھی رکھ لیجئے۔ میں پرپوز کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک پلاننگ کر رہا ہوں۔ 6 مہینے کے لیے آپ داڑھی رکھیے، اور پھر آپ تصویر لیجئے، پھر دونوں تصویر کا تقابل کیجئے، توازن کیجئے، کمپیریزن کیجئے دونوں تصویر کا، اور آپ دیکھیے کہ آپ داڑھی میں زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں یا یہ شکل جو ہماری صفا چٹ ہے اس میں اچھے لگ رہے ہیں۔ آپ کا دل یہ فیصلہ کرے گا
کہ لوگ دنیا تو ملا کہہ رہی ہے لیکن خوبصورتی اور حسن و جمال اور یہ رونق اور چہرے کی تابندگی تو داڑھی میں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, ایسے نہیں بول رہا ہوں کہ داڑھی میں نے رکھ لیا تو بہت اچھا اور آپ نے داڑھی نہیں رکھی تو آپ بہت خراب. دنیاوی نقطۂ نظر سے مثال لیجئے. میں ملیشیا ہوتا ہوا برونائی گیا تھا. برونائی میں پیٹرولیم کا خزانہ ہے سمندر کے اندر, ہیلی کاپٹر سے لوگ جاتے ہیں. مجھے بھی شوق ہوا, مولوی تھا لیکن جوان تھا. میں نے کہا چلے پیٹرولیم کیسے سمندر میں نکلتا ہے دیکھیں. اس سمندر تک پہنچ گیا. کنارے لوگ وزٹ کر رہے تھے, ٹورسٹ گھوم رہے تھے. سوویت یونین کی ایک بڑی خوبصورت لڑکی 2 بچوں کے ساتھ 5-5 7 سال بچوں کے ساتھ چل رہی تھی. اس کے شوہر بھی تھے. میں 3 مولوی تھا اور مولوی کی داڑھی اتنی گھنی نہیں تھی. میری داڑھی ذرا اس وقت جوانی والی بھری تھی. اس لیڈی نے تینوں مولوی کو بلایا, کہا نو, پھر دوسرے کو نو, میرے طرف اشارہ کر کے کہا یس. ان کے ساتھ ایک تصویر لینے کی اجازت دو گے؟ اس کے شوہر نے اجازت مانگی. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کس مقصد سے تصویر لے رہی ہے, کہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس شکل سے ہدایت نصیب فرمائے. میں نے کہا لے لو. اس نے اپنے ساتھ میری تصویر, اپنے بچوں کی, شوہر کی, سب کی تصویر لی اور سوویت یونین کی تھی وہ. جب میں نے تھوڑا سا پوچھا تو میں نے اس سے پوچھا کیا وجہ ہو سکتی ہے جو تم نے میری تصویر لی؟ کہنے لگے, وہ خاتون کہنے لگی کہ اس شکل میں, داڑھی کی شکل میں تمہاری صورت بڑی خوبصورت لگتی. اب میں پریشان ہو گیا. تو دوستو میں وہاں سے دلیل لا رہا ہوں کہ اگر آپ اسی چہرے پر, آپ اگر اسی چہرے پر تھوڑی سی داڑھی رکھ کے دیکھیں آپ, اور آپ جب داڑھی رکھ لیں گے اور بے داڑھی والے تصویر کی کمپیریزن کریں گے, اگر آپ کا دل بھا جائے اور داڑھی پر دل آ جائے تو یقین مانیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے بھاگے گا, میری طرز زندگی کو نہیں اپنائے گا, وہ میرا امتی نہیں ہے, وہ میرا امتی نہیں ہے. کہاں سے شروع ہوگا یہ معاملہ؟ زیادہ دیر نہیں ہے. کتنے سال جئیں گے ہم لوگ؟ زیادہ سے زیادہ 75. پلاننگ کتنے سال کی ہے؟ 20 ہم تو مریں گے ہی نہیں. مرنے والا مرا, ٹھیک ہے مرا کرے, ہم ابھی نہیں مرتے. اور جب حالات بگڑتے ہیں, موت کا وقت آتا ہے, تو بڑے بڑے قداور لوگ, جس طرح آپ نے سوئچ بٹن داوا, بجلی کا بٹن, بلب کا بٹن داوا, سوئچ آن کیا آف کیا, ہارٹ اٹیک کی بیماری اتنی شاندار چلی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے, اتنی بہترین بیماری ہے کہ یہ سوئچ آف آن سے زیادہ موقع نہیں ملتا. میں نے ملاقات کی ایسے لوگوں سے, بیٹھے ہوئے ہیں, پتا چلا کہ کرسی پہ ہڑبڑا رہے ہیں اور اس کے بعد سینے میں درد ہوا اور انا للہ و انا الیہ راجعون. سوئچ آن آف, سوئچ آن آف, یہی ہارٹ اٹیک کو میں کہتا ہوں اپنی اصطلاح میں. تو بتاؤ لوگوں, اگر ہم سوئچ آن آف کے چکر میں پڑ گئے اللہ کے حکم میں, تو بتائیے 3 فٹ قبر میں تو ہم کو ہمارے خیش و اقربا آپ کو کہے کو کہیں گے. ایک واقعہ دلی کا ہے, میں اسے تقریر کر رہا تھا, وہاں مجلس موت کی تھی. میں نے موت پر تقریر کی کہ مسلمانوں, موت کا وقت مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے متعین ہیں, اور جب وہ وقت آ جائے گا تو نہ 1 سیکنڈ آگے نہ 1 لمحہ پیچھے. میں نے بڑی زوردار تقریر کی, مٹیا محل جامع مسجد کے ترائی میں تقریر کی. ایک شخص سے بڑا تعلق تھا میرا, بڑا نظر و نیاز, ہاتھ میں مصافہ, جیب سے مصافہ, اوپر والے جیب سے سب چلتا تھا ان کے یہاں. ٹھیکیدار تھے, انہوں نے 2-3 دن مجھ سے ملاقات بند کر دی. میں نے کہا ٹھیکیدار صاحب یہ کیا ہوا؟ ٹھیکیدار صاحب نے مجھ سے کہا مولوی بہاری, تم نے ایسی تقریر کی کہ اسی دن سے ملک الموت میرے کلیجے پر اور میرے گلے پر بیٹھا ہوا. ایسی تقریر کرنا. تو دوستو, جس قوم کو ملک الموت سے اتنا خوف ہونے لگے, وہ قوم دنیا میں کیا کرے گی؟ لیکن زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. جوان مرتا ہے, بچہ مرتا ہے, بوڑھا مرتا ہے, اور عمر کی کوئی قید نہیں ہے. مجھے بتلانا یہ ہے کہ اگر دل کو ٹھیس لگ جائے, آپ میلاد کی مجلس میں آئیں,
اگر دل کو چھو لے میری باتیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے انحراف کرے گا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ دوستو اگر دل کو چھو لے آپ کے تو یقین مانیے 2.5 فٹ کے گڑھے میں جو ہمارے رشتہ دار ہمارے لیے تیار کریں گے آج نہ کل اترنا ہے، اور جب اتر گئے اور سنت نبی کے بغیر اتر گئے، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے چہرے پر سنت نبی رکھنے کی توفیق نصیب کرے۔ آمین تو کہیے، ڈر لگ رہا ہے؟ آمین۔ اگر اتر گئے بنا داڑھی کے بنا سنت کے تو نکیرین سوال کریں گے تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا؟ اور آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے ممکن نکیرین کہیں گے یہ کون ہے؟ ادھر سے تو جواب بنے گا ہی نہیں، اللہ نہ کرے، اور ادھر سے جواب آئے گا میرا امتی نہیں ہے، فلیس منی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ دوستو اس دن سے ڈرنا ہے، اور اللہ کرے اس سے پہلے امتی کی نشانی لے کر ہم پہنچیں کہ آقا فرمائے اے لحد اپنی مٹی سے کہہ دے داغ لگنے نہ پائے کفن میں، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا عاشق ہے۔ خبردار اے قبر اس کی کفن کا رنگ اور سفیدی بھی بدلنے نہ پائے، مٹی بدلنا نہیں۔ ایسا ہوا، ایسا دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ہے لوگ۔ اور آگے آئیے آپ یہاں سے آگے نکلیے، آپ سفر کیجئے، سنت نبی سیرت النبی سن رہے ہیں آپ، جتنی دیر بیٹھیں گے اللہ کے فرشتے آپ کے نام اعمال میں آقا کی سیرت اور سنت کا ثواب لکھیں گے۔ اور آپ آقا کی مجلس میں بیٹھے ہیں، سیرت کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کو اتنی دیر آقا کی مجلس میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ دوستو آج کیا بات ہے، اگر اہانت رسول کوئی کرتے، یہاں بیٹھا ایک ایک مسلمان تڑپ جائے گا، اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر دے گا۔ نہیں، اسی ہندوستان میں ایسی تاریخ آئی، اسی ہندوستان میں ایسی بات آئی، سلمان رشدی اترا، بامبے اترا، جے پور آنا تھا ایک فیسٹیول میں، اس کو شرکت کرنے کے لیے ایک پروگرام میں، انگلینڈ سے آیا تھا۔ اہانت رسول کا مجرم، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا بدکار زمانہ اتنی ہمت نہیں کر سکا کہ عاشق رسول اور رسول کے چاہنے والے انہیں بتا دیا، انہیں سی آئی ڈی نے، رو نے، انٹرپول نے، ہندوستان کی گورنمنٹ کی تمام ایجنسیوں نے کہہ دیا کہ سلمان رشدی اگر ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو اس کا قتل ہو جائے گا۔ ایسے عاشق رسول کہ جو جان مانگو تو جان دوں گا، جو مال مانگو تو مال دوں گا، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دینا۔ ہمارے رسول کی اہانت کرنے والا اتنی طاقت کیسے رکھتا ہے کہ اس کے امتی اور ان کے چاہنے والے اور ان کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والا امتی موجود ہے، اور وہ دھڑلے سے دنیا کی کسی سرزمین اور خطے پر وہ چل لے، یہ ممکن نہیں۔ اور دوستو ہارون رشید بادشاہ نے سوال کیا تھا، سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے فتویٰ پوچھا تھا اہانت رسول کی سزا کیا ہے، تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اہانت رسول کی سزا قتل ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، ہمیں آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ جلال اور ناموس سے سمجھوتے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور آج بھی یہی فتویٰ ہے، قیامت کی صبح تک یہی فتویٰ ہے۔ دوستو تسلیمہ نسرین آئی، ہندوستان آئی، گورنمنٹ آف انڈیا کانگریسی گورنمنٹ تھی، ویزا کو بڑھایا، لوگوں نے اسے
کیا. یہ ہمارے گورنمنٹ وہ کانگریسی گورنمنٹ کو تو ہم لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ بھائی عدل و انصاف. میں نے کہا انصاف چاہتی ہیں میڈم آپ تو آپ اس ناپاک عورت کو جس کو بنگلہ دیش کی سرزمین نے بھگا دیا, انگلینڈ میں پناہ لی, ہندوستان میں پناہ مانگ رہی ہے, اس کو کتے کی طرح کتیا کی طرح دھتکار کر بیٹھا ہے. دوستو یہ ہے اہانت رسول کے جرم کی سزا, اور آپ کسی قیمت پر اہانت رسول برداشت نہیں کریں گے. لیکن دوستو کیا یہ اہانت رسول نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا کے لیبل سے اپنے چہرے کو خالی رکھیں؟ کیا بتاؤ انصاف کرنے والے مسلمانوں, کیا یہ اہانت رسول نہیں ہے؟ صرف اس لیے کہ لوگ ملا کہیں گے, صرف اس لیے کہ مولویوں کی شکل سے آپ کی شکل ملے گی. نہیں, آپ کی شکل تو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور تصویر سے میل کھاتی ہے. تو دوستو آئیے دل میں اس کو جگہ دیں اور اس بات کا عہد کریں زندگی میں انشاءاللہ, اپنے پلان میں شامل کریں کہ بار الہ ایسا موقع دے دے کہ دل کو ٹھیس لگے اور ہم بھی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر لگا لیں. یہ ایک توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانگتے رہیے. آئیے بزرگوں, یہ شادی کی تقریب سے پہلے یہ میلاد النبی شادیانہ گھر سے انہوں نے یہ پسند فرمایا. یہ کتنی عظمت کی بات ہے, کتنی رفعت کی بات ہے, کتنے مقام کی بات ہے, اور کس درجہ برکت حاصل کرنے کی بات ہے ایک مسلمان کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کام کرے مسلمان تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرے, اللہ سے برکت طلب کرے. اور دوستو وہ کتنا خوش نصیب مسلمان ہے کہ فوراً اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اپنی مجلس کو, اپنے گھر کو, اس خوشبو سے اپنے کام کو, اپنے شادی بیاہ کو اس خوشبو سے معطر کرے, منور کرے, مخفع کرے, مسجع کرے, سجائے, اور ہر قدم قدم پر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے, سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاوے کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی شادی کی. دوستو سنت کا تلاش کرنے والا, سنت پر عمل کرنے والا, اور سنت کو اپنی زندگی میں لا کر رچا بسا کر سنت کے تحت اپنی زندگی بتانے والا, وہ خوش نصیب انسان جو اپنی زندگی کو اس رنگ میں رنگے, اس کی زندگی کا کیا عالم ہوگا. مسلمان سعادت کے لیے, نیکی کے لیے, عظمت کے لیے, رفعت کے لیے, برکت کے لیے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام کا تذکرہ اور پیارے نام سے, اللہ کے پیارے نام سے اپنے کام کا آغاز کرتا. یہاں بھی شادی ہونی ہے اور بارات جانی ہے. ایسے موقع پر بہت زیادہ خیال رکھیے کہ ہمارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اعمال کو پسند کرتا ہے, اس کا دھیان رہے ذہن